إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما برادران اسلام حاضرین جمعہ تعریفات و توصیفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں اور درود و سلام آخری نبی جناب محمد رسول اللہ اور تمام انبیاء کرام پر ہے اللہم صلی وسلم بارک علیہ برادران اسلام حاضرین جمعہ ابھی ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے یوں دیکھا جائے تو ابتدا سے ہی اللہ رب العالمین نے مہینوں کی تعداد کو 12 بنا رکھا ہے اور ان مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے رکھے ہیں جسے اللہ رب العالمین نے حرمت والے مہینے قرار دیے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم کہ جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس دن سے اللہ رب العالمین نے مہینوں کی تعداد کو 12 مقرر کر کے رکھا ہے والارض منها 4 حرم اور منها 4 حرم اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں آئیے میرے بھائیوں ہم جانتے ہیں کہ حرمت والے مہینے کیا ہوا کرتے ہیں
ذرا اس کی تفصیل ہم سمجھیں تو ہم آسان الفاظ کے اندر یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس حرمت والے مہینے کے اندر اگر ہم کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہمیں حاصل ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ ان مہینوں کے اندر گناہ دیتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ مہینے ہیں اس کے متعلق فرمایا کہ مینا کے میدان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ کیا آج کا دن کون سا دن ہے آپ کو معلوم ہے؟ ایو یومن، کیا آج کا دن کون سا ہے؟ اتدری ما هذا اليوم هذا ایو یومن هذا، کیا آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن کون سا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم اس چیز کو نہیں جانتے کہ آج کا دن کون سا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دیا، ہذا یوم حرام، کہ آج کا دن ہے وہ حرام مہینہ ہے، یعنی حرام کا دن ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتدرون ایو بلد ھذا، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سا شہر ہے؟ تو کہا صحابہ کرام نے کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلد حرام، کہ بلد حرام ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ایو شہر ھذا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کون سا مہینہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صحابہ نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کا مہینہ کیا ہے؟ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَدِمَاؤُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ، کہ اللہ رب العالمین نے تم پر کیا ہے؟ تمہارے بھائیوں کے خونوں کو، تمہارے بھائیوں کے مالوں کو اور تمہارے بھائیوں کی عزت و آبرو کو تم پر حرام کر رکھا ہے۔ حرمت یومکم ھذا، کہ جس طریقے سے آج کے دن کسی گناہ کے اندر پڑنا یہ تمہارے لیے بڑا وبال کا باعث بن سکتا ہے۔ فی بلدکم ھذا، جس طرح اس شہر کے اندر تمہارا اس گناہ کے اندر پڑنا ایک وبال کا باعث بن سکتا ہے۔ فی شہرکم ھذا، اور اس مہینے کے اندر جس طریقے سے تمہارا گناہ کے اندر وبال کے اندر پڑنا، گناہ کے وبال کے اندر پڑنا، اسی طریقے سے تم پر اگر تم کسی مسلمان کی خون بہاتے ہو یا کسی مسلمان کے مال کو ناحق طریقے سے کھاتے ہو یا پھر کسی مسلمان کی عزت و آبرو سے کھیلتے ہو، کسی مسلمان کا مذاق اڑاتے ہو، تو اسی طریقے سے حرام ہے جس طریقے سے تمام چیزیں حرام ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچ دی، ایک لائن بنا دی کہ جو شخص اس لائن کے پار جائے گا وہ اللہ رب العالمین کی لائن سے باہر جائے گا، یعنی وہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی حاصل کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو حرام مہینہ ہے، جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، وہ مہینے بڑے عظیم مہینے ہیں، جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث متوالیات، کہ وہ 4 مہینے پے در پہ ہیں، اور وہ کیا کہا کہ وہ کیا ہے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے پے در پہ ہیں، اور 4تھا مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وہ رجب کا مہینہ ہے۔ لہذا ابھی جو مہینہ چل رہا ہے یہ حرمت والا مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر کسی بھی طریقے سے کسی دوسرے شخص کو، کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی ہے، زبان سے گالی تک نہیں دی جا سکتی ہے، اور بڑی بات یہ کہ ہم اس کے مال و دولت کو لوٹیں یا پھر ہم ان کی عزتوں کو اچھالیں یا پھر کوئی اور ان کو تکلیف پہنچائے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کے لیے حرام کر رکھا ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے لیے کیا ہے؟ ان ایام کے اندر، حرمت والے ایام کے اندر دوسرے مسلمان کی عزت و ناموس سے کھیلیں۔ اور اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر، محرم کے مہینے کے اندر 10 تاریخ جو آتی ہے، اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے، وہاں جا کر کے دیکھا کہ وہ یہود جو ہیں وہ روزہ رکھ رہے ہیں، عاشوراء کے دن کا 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کس چیز کے لیے آج کے دن روزہ رکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آج کا دن ہے
جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نجات دی، آج کا دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے فرعون کو ہلاک کر دیا، فرعون کو اللہ رب العالمین نے نیست و نابود کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موسیٰ ایک نبی ہے، لہذا ہم اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں۔ اور ساتھ میں دوسرے ایک حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لئن بقیت الی قابل، کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لہذا یہ علماء کرام کے اندر اس بات کا اختلاف ہے کہ 9-10 تاریخ کا روزہ رکھا جائے یا 10-11 کا روزہ رکھا جائے، لیکن صرف اگر کوئی 10 تاریخ کا رکھتا ہے تو یہ سنت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ اور جو کوئی 9 اور 10 دونوں تاریخ کا رکھتا ہے تو لہذا یہ افضل ترین عمل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال تک نہیں رہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان کے 9 اور 10 کا روزہ رکھنا، جو گویا کہ یہود کی مخالفت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اور اس روزے کی فضیلت جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ یکفر السنۃ الماضیہ، کہ یہ جو روزہ رکھنا ہے، جو عاشوراء کا روزہ ہے، وہ 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ لہذا انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہو جاتے ہیں وہ اللہ رب العالمین سے اگر اس کی مغفرت چاہتے ہیں تو ان 2 روزوں کو رکھے، یعنی 9 تاریخ اور 10 تاریخ کا روزہ رکھے، 9-10 محرم کا روزہ رکھے، اللہ رب العالمین 1 سال پچھلے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اسی حدیث کے دوسرے ایک حدیث کے اندر اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں بتلایا گیا کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے روزہ رکھتے ہیں۔ راوی حدیث کہتے ہیں، اور بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتجرع صیام یوم افضل فضیلہ، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یوم یعنی عاشوراء کے دن سے افضل روزہ سمجھتے ہوئے، عاشوراء کے دن سے جو روزہ رکھتے ہیں اس سے افضل روزہ رکھتے ہوئے کسی اور دن کا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور آگے فرمایا وَهَذَا شَهْرٌ، یعنی اور اس مہینے کے روزے رکھتے ہوئے اللہ کے رسول زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی رمضان مبارک کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے عام دنوں کے اندر تو آتا ہے کہ اللہ کے رسول روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن اس عاشوراء کے روزے کے اندر ایک الگ طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کیا کرتے تھے اور اس عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج 8 تاریخ ہے، کل 9 یعنی سنیچر کو 9 اور سنڈے کو 10 تاریخ ہے محرم کی۔ اگر کوئی بھائی روزہ رکھنا چاہے تو ان بھائیوں کو ضرور بے ضرور ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین کے جانب سے اس مہینے کے ان دنوں کی جو فضیلت حاصل ہے وہ حاصل ہو جائے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہی تو ہمیں اس مہینے کی فضیلت کو سمجھ کر کے اس دن کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ أقم الصلاة۔ الله أكبر، الله أكبر۔